نے بڑی کوشش کی اور وہ باقاعدہ اس وقت اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، مکے آئے، نبی علیہ السلام کی بڑی منتیں کی کہ آپ دوبارہ سے معاہدہ رینیو کر دیں۔ اصل میں معاہدہ ہونا ہی مسلمانوں کی فتح تھی، کیونکہ صلح حدیبیہ سے پہلے کافر تو مسلمانوں کو کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے، جو مشرکین عرب تھے آئے دن مسلمانوں کے اوپر وہ جنگ مسلط کرتے تھے، پہلے بدر میں، اس کے بعد احد میں، پھر خندق میں تو انہوں نے ایک آخری کوشش کی، سارے قبائل جمع کیے، اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی اتنے قبیلے اس میں جمع ہوئے۔ اس کی لائیو کمنٹری جو ہے وہ سورۃ الاحزاب میں آئے گی۔ اور فرسٹ ٹائم جو انہوں نے گھٹنے ٹیکے وہ موقع تھا جب نبی علیہ السلام 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ تو بائی چانس ہوگی، اصل میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے مسلمانوں کو روک لیا کہ ہم آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے۔ اب ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ جنگ کی شکل میں نکل سکتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم چونکہ احرام کی حالت میں ہیں تو ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تو بے عزتی ہے کہ ہم آپ کو عمرے کے لیے آنے دیں، ہم اتنی بڑی پاور ہیں، اور ابھی تو آپ بھی ہماری عزت کا تھوڑا خیال کریں، اس سال آپ واپس چلے جائیں تاکہ ہماری بھی عزت رہ جائے۔ جس طرح یہاں بھی آپ کو پتہ ہے پولیٹکس میں فیس سیونگ جسے کہا جاتا ہے، تو فیس سیونگ ان کو دی نبی علیہ السلام نے۔ اگرچہ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اصحاب اس پہ راضی نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی سے بتا دیا کہ اسی شر میں سے بہت بڑا خیر نکلنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے ایسا خیر نکالا سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ذریعے۔ وہ تو میرا اس کے اوپر ایک پورا کلپ ہے، وہ جب انشاءاللہ سورہ الاحزاب آئے گی تو اس میں ہی مزہ آئے گا اس کو سننے کا۔ پچھلی قرآن کلاسز میں اسے ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی ہے۔ یعنی بظاہر جو ایک دب کر صلح لگ رہی تھی، جس کے اندر مسلمانوں نے ایسی شرائط بھی مان لی جو مسلمانوں کی فیور میں بظاہر نہیں تھی، اور مشرکین عرب بغلیں بجا رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو جو ہے وہ زیر کر لیا ہے، لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر چھپائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو مردہ میں سے زندہ کو نکال لیتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر تو سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ کتنی عجیب شرط تھی کہ اگر مشرکین عرب میں سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مکہ آ گیا تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بھی تسلیم کیا۔ بہرحال صلح حدیبیہ ایک ایسا موقع تھا جس نے یہ چیز اسٹیبلش کر لی کہ پہلی دفعہ مشرکین عرب نے مسلمانوں کو پاور کے طور پر تسلیم کر لیا۔ ابھی تک تو وہ مسلمانوں کو مارتے تھے، آ کے لڑائی ان پر مسلط کرتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، الٹا ایک پیس ٹریٹی سائن کیا، اور معاہدہ 10 سال کے لیے تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی تو مبارک زندگی ابھی 10 سال باقی ہے ہی نہیں تھی۔ یہ 6 ہجری میں ہوا، وہ معاہدہ تو جا کے 16 ہجری میں ختم ہونا تھا، نبی علیہ السلام تو 11 ہجری میں وفات پا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی کہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوگی اور وہ معاہدہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہ تو فتح مکہ ہونی تھی، نہ غزوہ حنین ہونا تھا، نہ۔ اور یہاں تو میرے بھائی 13 ہجری کے اندر قادسیہ اور یرموک ہو رہی تھی، 16 ہجری میں تو ابھی عرب کی سرزمین سے اسلام نے باہر نہیں نکلنا تھا، لیکن اللہ کی تو غیبی تائید، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے قرآن الہدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرک اس کا برا مان جائے۔ تو وہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ ٹوٹ گیا ان سے۔ بڑی کوشش کی، اب تو ظاہر حضور کی مرضی تھی کہ وہ کرتے یا نہ کرتے۔ اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے حکمت کی وجہ سے کیا، ورنہ مسلمان اس وقت بھی بڑے پاورفل تھے۔ اب تو کوئی صورت ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا کہ کوئی رینیو نہیں ہوگا معاہدہ۔ اب معاہدہ ٹوٹا ہے، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ اب مسلمان مکے کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ یعنی پہلے تو وہ آتے تھے یہاں لڑنے کے لیے،
بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں تو آخری درجے میں انہوں نے سب کو ملا لیا. اور بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پہ ہی یہ پیشگوئی کر دی تھی اللہ کی وحی کی تائید سے کہ مسلمانوں اب مشرکین عرب مدینے پہ دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ آخری موقع ہے 5 ہجری میں جو ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے اوپر مسلط کرے گا. اور وہی ہوا کہ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، نبی علیہ السلام واپس آ گئے. 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. نبی علیہ السلام عمرے کے لیے بھی تشریف لے گئے. 3 دن کے لیے انہوں نے پورا مکہ خالی کر کے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے اور مسلمان آزادانہ وہ کرتے رہے تاکہ ایک دوسرے کا آمنا سامنا بھی نہ ہو. اب جتنے مسلمان تھے وہ وہاں 3 دنوں میں اپنے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر رہے تھے کہ چلو کوئی آخری کوشش کر کے دیکھ لیں ان کو کہ یار یہ دیکھ رہے ہو کہ اتنی بڑی فتح ہے، یہ شخص جو ہے وہ عام انسان نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے. اس شخص کو تم نے مجبور کیا، رات کے اندھیرے میں ہجرت کر کے مدینہ گیا، اور آج دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی دھاک بٹھا دی ہے. اور کچھ کے لیے یعنی نبی علیہ السلام نے پیغامات بھی چھوڑے کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ ان کے اندر کوئی ایسی رمق موجود ہے کہ کوئی بات ٹریگر کر جائے. اگر کوئی کسی شرمندگی کی وجہ سے خاموش ہے یا تھوڑا بہت اس کو ہے کہ شاید مجھے معافی ملے نہ ملے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے نبی علیہ السلام نے ان کو سگنل دینا شروع کر دیے تاکہ کسی بہانے سے کوئی قبول کر لے ایسا معاملہ. بہرحال وہ پھر ان میں سے دیکھیں لوگ نکلے ہیں. حضرت خالد بن ولید کے لیے نبی علیہ السلام نے کچھ تعریفی کلمات کہے اور بعد میں وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے، اسلام بھی قبول کر لیا، اور لوگوں کے بارے میں بھی. بہرحال اب عہد ٹوٹ چکا تھا اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان مکے پہ چڑھائی کریں گے. کیونکہ مشرکین عرب نے مسلمانوں کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی تھیں، ان کو تکالیف دی تھی، ناحق ظلم کیا تھا، کئی مسلمانوں کو شہید کیا تھا. حضرت عمار بن یاسر کے والدین حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو اب مسلمانوں کی باری تھی اور اس میں آ جائے گا کہ اب تمہاری باری ہے، ان سے بدلہ لو. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا. اسلام کو پاور مل چکی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزنز بھی بیان کی کہ اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ بت پرستوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے دشمن، کس طرح موحدین اور مشرکین کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی آیات آ جائیں گی. اب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ اور نہیں کرنا، البتہ جن کے ساتھ آلریڈی معاہدہ ہے وہ معاہدہ اپنی مدت تک پورا کرنا ہے اور اسے رینیو بھی نہیں کرنا.